بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ آج ہم اپنی فرسٹ نظم پڑھیں گے آزادی، اور اس کے شاعر ہیں احسان دانش۔ تو آج ہم احسان دانش کی حالات زندگی پڑھیں گے۔ ولادت ہے ان کی 1916، وفات ہے ان کی 1982۔ اصل نام تھا ان کا احسان الحق۔ احسان الحق بھی کہا کرتے تھے اور احسان اللہ بھی، اور دانش ان کا تخلص تھا۔ تخلص جو ہے وہ شاعر کا قلمی نام ہوتا ہے جس کو وہ مختصر کر کے اپنے شعر میں لکھتا ہے۔ وہ ضلع مظفر نگر یو پی بھارت میں پیدا ہوئے۔ یو پی یعنی اتر پردیش بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام قاضی دانش علی تھا۔ احسان دانش نے انتہائی غربت کے ماحول میں آنکھ کھولی، یعنی غربت کی وجہ سے جو ہے وہ نہ تو اپنی تعلیم جاری رکھ سکے، اور انہوں نے غربت کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ مشکل سے وہ پرائمری تک تعلیم حاصل کر سکے، یعنی تقریباً انہوں نے جو ہے وہ غربت کی وجہ سے یہ 4 جماعت سے آگے نہ پڑھ سکے۔ انہوں نے نہایت حوصلے اور محبت سے غربت کے خلاف جہاد کیا۔ سب سے پہلا جو جہاد تھا وہ کیا تھا کہ ان کو غربت سے ان کو مقابلہ کرنا تھا۔ انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ غربت کا مقابلہ کیا اور اپنا ایک نام بنایا۔ محنت مزدوری کی غرض سے وہ لاہور آئے اور معمولی ملازمتیں بھی کرتے رہے، یعنی جب یہ لاہور آئے تو انہیں جو بھی ملازمت ملی انہوں نے وہ کی، اور کبھی بھی کسی بھی معمولی سی ملازمت پر شرم محسوس نہیں کی۔ جیسے انہوں نے مزدوری کی لاہور آ کے، چوکیداری کی، باغبانی بھی کی، یعنی مالی بھی بنے کسی کے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ احسان دانش کو مزدوروں اور غریبوں کے سچے ترجمان مانا جاتا ہے۔ شاعری کا جو شوق تھا وہ ان کو شروع سے تھا، فطری شوق تھا ان کا۔ غربت اور معمولی ملازمت کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ اپنا کتاب سے رشتہ جوڑے رکھا۔ حالانکہ یہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کتاب کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایک مضبوط تعلق بنا لیا تھا۔ وہ دن کو ملازمت کرتے اور رات کو مطالعہ کرتے تھے، یعنی انہوں نے انتہائی سخت محنت کی اور لوگوں کے لیے وہ رول ماڈل بنے کہ دن میں تو وہ کام کرتے تھے، سخت کام کرتے تھے، لیکن رات کو وہ بیٹھ کے مطالعہ کرتے تھے۔ اسی طرح سے انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ کچھ حد تک مکمل کی اور کتابیں وغیرہ لکھیں۔ اپنی کوششوں سے لاہور میں ایک ذاتی کتب خانہ مکتبہ دانش کے نام سے قائم کیا۔ احسان دانش اس وقت سے شاعری کر رہے تھے جب وہ ریلوے میں ملازم تھے۔ شوق مطالعہ اور ذوق شعر نے انہیں ایک بہترین شاعر کے روپ میں ڈھالا، یعنی انہیں بہت زیادہ شوق تھا پڑھنے کا، لیکن غربت کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکے۔ لیکن انسان کا جب شوق ہوتا ہے، کیونکہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، تو انہوں نے سخت محنت کی اور اپنے اس شوق کو جو ہے وہ ہاں، ابتدا میں جو تھے احسان دانش اپنے ہم وطن زکی جو تھے اس سے اصلاح لیتے تھے، وہ بھی اس وقت کے شاعر تھے، لیکن ان کی شاگردی نہیں کی۔ اسی طرح سے وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر ایک بہترین شاعر بن کے ابھرے۔ ان کی شاعری انسان دوست شاعری ہے۔ ان کے اہم موضوعات ظلم و افلاس کے خلاف جہاد اور مزدور طبقے کی حالت زار کا بیان ہے، کیونکہ احسان دانش خود جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے غربت سے گزر کے آئے، تو وہ معاشرے میں رہتے ہوئے ایک مزدور کی کیفیت کو، ایک مزدور کی جو حالت ہے اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے تھے، تو انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز جو ہے، اپنے عنوان جو ہے وہ مزدور طبقے کے حوالے سے ہی کیے، اور انہوں نے معاشرے کے جو ظلم و افلاس ہے اس کے خلاف بھی اپنی شاعری کے ذریعے جہاد کیا۔ اس وجہ سے ان کو شاعر مزدور کا خطاب ملا، کیونکہ وہ مزدور کے بارے میں جو ہے وہ شعر و شاعری کرتے تھے، ان کی حالت، ان کی مجبوریاں اور کے بارے میں بیان کرتے تھے۔ ایک دفعہ احسان دانش جو ہے وہ انٹرویو پر آئے، ریڈیو پر انٹرویو دیتے ہوئے جو ہے انہوں نے اپنے بارے میں چند باتیں بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری شاعری جو ہے وہ تجربات کے نتیجے میں ہوئی، علم کے نتیجے میں نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ تعلیم یافتہ تو نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو شعر و شاعری کا آغاز کیا یہ تجربات کے نتیجے میں کیا، علم کے نتیجے میں نہیں۔ اس کے علاوہ احسان دانش جو ہے وہ فطرتاً جو تھے وہ ہنسی مذاق والے اور خوش مزاج انسان تھے۔ ایک دفعہ جب وہ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے تھے ریڈیو پر، تو میزبان نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے
تقریباً کس سن سے لکھنا شروع کیا، یعنی شعر و شاعری کا آغاز آپ نے کب سے شروع کیا؟ تو احسان دانش نے کہا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ مجھ سے آگے جا کے یہ سوال پوچھا جائے گا تو میں ضرور یاد رکھتا کہ میں نے کب سے شاعری کا آغاز کیا، اور ہنسنے لگے۔ احسان دانش جو ہے وہ سنجیدہ مذاق کرتے تھے، یعنی مذاق کرنے والا تو اپنی بات کہہ دے، سامنے والا ہنستا رہے، اور مذاق کرنے والا سیریس ہو کے مذاق کرے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ احسان دانش مذاق کیا کرتے تھے۔ تو احسان دانش نے جواب دیا کہ تقریباً میں نے جو ہے وہ تیسری کلاس سے لکھنا شروع کیا، یعنی وہ 3 کلاس میں تھے اور تب سے انہوں نے لکھنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ احسان دانش جیسا کہ ہم اوپر پڑھ چکے کہ وہ دن میں محنت کرتے تھے اور رات کو وہ مطالعہ کرتے تھے، رات کو پڑھتے تھے اور رات کو ہی وہ شعر و شاعری لکھا کرتے تھے۔ شاعری کے بارے میں احسان دانش کا ایک خاص نقطہ نظر تھا۔ ان کا خیال ہے کہ جذبات اور خیالات اور واقعات کو عام فہم انداز میں بیان کرنا چاہیے، یعنی ایک شاعر کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو خیالات کو بیان کر رہا ہے اور جذبات جو بیان کر رہا ہے اس کو عام فہم یعنی عام آسان الفاظ میں ہونا چاہیے، تاکہ ہر ایک کو وہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے، تاکہ خواص کے ساتھ ساتھ عوام بھی استفادہ کرے، یعنی وہ خاص لوگ جو مشکل الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی اس چیز کو سمجھ سکیں، شاعر کا نقطہ نظر اتنا آسان ہو کہ ہر ایک بندہ اس کو آسانی سے سمجھ سکے۔ احسان دانش کی شاعری میں ہندی کے غیر مانوس الفاظ کا استعمال بالکل نہیں ہے، یعنی ہندی کے وہ الفاظ جو تمام لوگ نہیں جانتے، ایسے الفاظ سے لکھنے سے گریز کیا ہے۔ احسان دانش نے ایسے کوئی الفاظ اپنی شاعری میں استعمال نہیں کیے جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہ آتے ہوں۔ احسان دانش نے اپنی آپ بیتی جہان دانش کے نام سے لکھی، اور اس آپ بیتی پر جو ہے وہ ان کو 1973 میں ادبی انعام بھی ملا تھا۔ ان کی تصانیف ہیں حدیث ادب، چراغاں، گورستان، جہان دانش، میراث مومن، آتش خاموش، شیرازہ وغیرہ۔